لیکن اگر جسم ہی ناپاک ہے، بدن ناپاک ہے، وہ تین چیزوں سے بدن پاک ہوتا ہے۔ اس میں کوئی پڑھائی نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے نہاتے وقت، کسی قسم کی کوئی پڑھائی نہاتے وقت نہیں کرنی چاہیے۔ تین فرض ہیں بس، تین فرض پورے کرنے سے بندہ پاک ہو جائے۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، مسواک کریں، کلی کریں، دان صاف کریں۔ دوسرا فرض ہے ناک صاف کرنا، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ چھنگلیا سے ناک کو اچھی طرح صاف کیا۔ دو فرض ہو گئے غسل کے، 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ ناک کے دونوں ننوں میں صفائی کرنا۔ تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ 3 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، پورے بدن جسم پر 3 مرتبہ پانی بہا دو۔ آپ کا غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، کسی چیز کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ جنبی آدمی کے لیے احتیاط ہے، شادی شدہ آدمی ہے تو اپنی منکوحہ سے وظیفہ عمل کے بعد اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس کے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ نجاست کا دور کرنا۔ جسم پر جہاں اگر آدمی کو سوئے میں احتلام ہو جاتا ہے یا بیوی سے ملا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جہاں بدن پہ ناپاکی لگی ہے نجاست، اسے سب سے پہلے دھویا جائے، اسے دھو کے صاف کیا جائے، پھر دونوں ہاتھ اچھی طرح سے صاف کر کے پھر 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ ناک میں پانی اور 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہا دینا۔ یہ 3 فرض ایسے ہیں جن کے کرنے سے بندے کا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن غسل کے اندر 2 چیزیں بڑی احتیاط کی حامل ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کا غسل رہ جاتا ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا، جلدی میں نہاتے ہیں، آج کل شاور لگے ہوئے ہیں، وہ احتیاط نہیں ہوتی۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کان کے اندر کا حصہ خشک رہتا ہے عام طور پہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، بندہ نہا کے نکلتا ہے تو اس کے کان میں صابن لگا ہو، کئی لوگوں وہ گھر والے کہتے ہیں تیرے کان میں صابن لگا ہے، یعنی پانی نہیں پہنچا، وہ صابن پہنچا ہے تو وہ لگ گیا۔ اس لیے جب بھی غسل فرض ہو تو پھر اس طرح چلو میں پانی لے کے کان میں اس طرح چھینٹا ماریں، پھر دونوں دوسرے کان میں دائیں ہاتھ سے چھینٹا ماریں پانی کا، پھر انگلی سے اندر پھیر دیں، پورے کان کے اندر انگلی پھیریں تاکہ خشک نہ رہے۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری ان کا ایک مرید تھا، وہ بڑا پریشان تھا مالی اعتبار سے، گھر کا نظام اس کا خراب ہو گیا، پریشان ہو کے آیا کہ حضور میں پریشان رہتا ہوں، بیماری اور جان نہیں چھوڑ رہی۔ آپ نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ تیرا شادی شدہ آدمی ہے تو غسل صحیح نہیں کرتا، تمہارا غسل صحیح نہیں ہوتا جس وجہ سے جسم ہی تیرا ناپاک رہتا ہے، ناپاک جسم سے نمازیں پڑھ رہا ہے، ناپاک جسم سے آ جا رہا ہے۔ تو ایک دم پریشان ہو گیا، اس نے کہا جی میں صابن بھی استعمال کرتا ہوں، شیمپو بھی لگاتا ہوں، سب چیزیں استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اب راز کھلوانا چاہتا ہے نا تو بات یہ ہے کہ تیری ناف جو ہے وہ گہری ہے۔ انہوں نے کہا جی میں کدی غور نہیں کیتا، انہوں نے کہا ہن غور کر۔ وہ قمیص اٹھایا، اس کی آدھی انگلی ناف کے اندر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا جب تو نہاتا ہے تیری ناف اندر سے خشک رہتی ہے تو تیرا غسل تو ہوا ہی نہیں، تو پھر پریشانیاں اس وجہ سے آئی۔ آپ نے اسے پھر نصیحت فرمائی کہ جب بھی وضو کرو تو ناف کے اندر انگلی پھیرا کرو، اور سرسوں کا تیل سوتے وقت ناف کے اندر سرسوں کا تیل لگانا انگلی سے، اس سے بہت طبی فوائد بھی ہیں اور اس سے بہت برکتیں ہوتی ہیں اس عمل سے، کیونکہ اس سے ماں کے پیٹ میں غذا اور خوراک کا انتظام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ غسل اور وضو کے معاملات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں۔ بعض غسل خانے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پانی غسل خانے کے اندر اگر کھڑا ہو تو جب غسل کر کے باہر نکلیں تو پھر پاؤں کو الگ سے دھونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ پانی جو کھڑا ہے ممکن ہے ناپاک ہو، اس لیے باہر نکل کر ایک دفعہ پاؤں جو ہے اس کے اوپر پانی بہا دیں۔ تو یہ غسل اور وضو کے وہ معاملات جن کا جاننا بہت ضروری تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر